آپ نے غالباً یہ جو ٹرانسکرپشن ہے اس جو گفتگو کی وہ سپریم کورٹ میں جمع بھی کروا دی. آپ شاید پٹیشن آپ نے فائل میں صبح جمع کروا رہا ہوں. اس پہ ٹرانسکرپٹ آج مجھے مل گئی ہیں مکمل ہو کے, اور جو آڈیو میں ہے یہ ٹرانسکرپٹ. انفیکٹ یہ ایک کرمنل کانسپریسی جو ہے یہ میٹر سپریم کورٹ میں کیونکہ آلریڈی پینڈنگ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی کہ جو 123 استعفے ہیں ان کو قبول کیا جائے. تو یہ سپریم کورٹ میں ہماری جو اپیل ہے وہ پینڈنگ ہے. تو ڈیورنگ دا اپیل یہ نئے فیکٹس ایمرج ہوئے ہیں جس کا جوڈیشل نوٹس لینا ضروری ہے, کیونکہ یہ جو کانسپریسی ہے یہ اس کے بعد اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اس پہ ایکٹ اپون بھی کر دیا ہے. یعنی یہ آڈیو اور اگر وہ جو واقعات ہوئے ہیں جس طرح سے ہوئے تو وہ لنک اسٹیبلش ہوتا ہے. تو اس پہ سپریم کورٹ کا جو ہے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو کانسپریسی اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف ہوئی ان کے ممبران کو توڑنے کی اور ان کو ممبران کو اور ان کو ایک دیکھیے آئین میں ایک اوتھ ہوتی ہے تمام فیڈرل منسٹرز کی. اس میں ایک فیڈرل منسٹر, اس میں پرائم منسٹر ہیں, اس میں فیڈرل منسٹر ہیں, پوری کابینہ جو کچن کیبنٹ ہے ان کی, لا منسٹر ہے. اچھا کل سے صاحب ہم یہ چیز جو ہے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جو نقطہ ہے کہ جو استعفے ہیں کسی بھی ایم این اے کا استعفی ہے اس کا پرائم منسٹر آفس یا کابینہ سے کیا لینا دینا ہے. آئین کے مطابق اسپیکر آفس جو ہے وہ کلی طور پر آزاد ہے, انڈیپینڈنٹ ہے کسی بھی جو ہے ایم این اے کے استعفے کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے. تو یہ مطلب اس کا کوئی آئینی اور قانونی نقطہ ہمیں سمجھا دیجیے گا کہ کس حیثیت میں کابینہ کے لوگ اس معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس کابینہ کے لوگ جو ہیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, آئینی اور قانونی طور پہ تو ان کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے, یہ تو اسپیکر کا اور ان کا معاملہ ہے. لیکن اگر آپ اس ٹرانسکرپٹ کو پوری طرح سنیں تو شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ بجٹ بھی آنے والا ہے اور ہمارا کیبنٹ بھی ہے, لہٰذا آپ اس کو جو ہے فوراً کروا دیں. یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ ایون اف پی ٹی آئی کمز بیک وہاں پہ تو جو ڈفرینس ہے وہ بیچ میں رکھا جا سکے. تو اسی لیے اور یہ اس میں اس ٹرانسکرپٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم آپ کو ٹائپ کر کے دیتے تھے, آپ لنڈن سے اپروول لے لیں. ٹھیک ہے, اس قسم کی بات ہے. یعنی یہ ساری چیزیں میاں نواز شریف کے بحث پہ ہو رہی ہیں, وہ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے, اور یہ پپٹس کی طرح ساری کیبنٹ جو ہے اور پرائم منسٹر جو ہے یہ ان کے اشاروں پہ ناچ کے یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ اپنے آئین سے بھی توڑا ہے, انہوں نے آئین کو بھی سبورٹ کیا ہے, قانون کو بھی توڑا ہے. یہ کرمنل کانسپریسی ہیچ ہوئی کیبنٹ کے منسٹرز نے اور پرائم منسٹر نے, اور اس پہ ایکشن لیا اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اور سیکرٹری نیشنل اسمبلی نے. تو یہ ایک پوری چین ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. پی ٹی آئی کے لیڈر خان صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ اس میں چیف الیکشن کمشنر کا بھی مبینہ طور پہ ان کا بھی کوئی کردار ہے. ظاہر ہے وہاں سے کچھ جو پلان ہوا وہ ٹرانسفر ہوا بقول پی ٹی آئی چیئرمین کے, تو وہ آپ کردار کے ساتھ حد تک آپ دیکھ رہے ہیں. وہ کل اسپیچ میں انہوں نے غالباً لاہور میں یہ ذکر کیا ہے کہ توشہ خانہ میں انہوں نے کوئی, آج میں پڑھا تھا کچھ موقر جو روزنامے ہیں, انہوں نے کہا کہ اینٹی اسپیچ کیا ہے, شاید کچھ بہت ساری باتیں, کیونکہ یہ لیکس کافی زیادہ ہیں. یہ لیکس آپ دیکھتے ہیں کہ کل پرسوں سے میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ آ گئی, پھر رات بھی آتی رہی, آج بھی آئی تھنک ایکسپیکٹڈ ہے کچھ اور بھی. اچھا جو غلام حسین صاحب آپ بھی پوچھ لیں, فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے مختلف کیسز میں فیصل چودھری صاحب جو ہیں ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست قسم کے وکیل ہیں, اور اس کے ساتھ سیاست میں بھی یہ اپنا عمل دخل رکھتے ہیں, اور ایک بڑے سیاسی خاندان سے تعلق ہے ان کا. فواد چودھری صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, تو آپ چھوٹے ہی ہیں کہ بڑے ہیں؟ ہاں جی, فواد چودھری صاحب کے اور فراز کے بھائی بھی ہیں, اور سابق گورنر سے الطاف حسین سابق چیف, یعنی ان کو چھوڑیں تو وی آر فاؤنڈ آف ہیم. لیکن بات تین ہے, ایک تو یہ ہے کہ یہ ہم کی اور آپ کی اور سارے ملک کی اور عدلیہ کی اور عام لوگوں کی ناکامی ہے کہ چور چکے ڈاکو بازنوان رشوت ستانی کرنے والے, پاکستان کا پیسہ لوٹ کے ملک سے باہر لے کے جانے والے, وہ تمام کے تمام چھا گئے ہیں, وہ ملک میں آ گئے ہیں, اور نیب بھی ختم, ایف آئی اے بھی ختم, تمام ریاستی ادارے ان کے سامنے بے دست و پا ہو چکے ہیں اور وہ دندنا رہے ہیں. تو اس سے بڑی ناکامی ملک کی اور ریاست کی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک. نمبر دو, ان لیکس کے بعد ان کے پاس کیا جواز رہ گیا ہے کہ یہ اپنے عہدوں پر رہے؟ اور نمبر تین, بڑے پیمانے پر سیکیورٹی بریچ ہے ملک کی, اور سب سے بڑے دفتر میں, اس پر کیا کیا ہے لیگل ایکشن جو ہے ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے. اور نمبر چار, آپ لوگ جو ہیں جو رشوت سے
بغیر معاشرے کے مشن کے اوپر کام کر رہے ہیں عمران خان کی قیادت میں. جب آپ وہاں سے احکامات دیتے ہیں کہ فلاں کرپٹ لوگوں کو ان محکموں کا پنجاب میں سیکٹری لگا دو, ڈی جی لگا دو, چیئرمین لگا دو, تو پھر آپ کے یہ دعوے کہاں جائیں گے؟ اچھا فیض چودھری صاحب, یہ کافی 3-4 سوال کر دیے غلام حسین صاحب نے, اس پہ اپنے تھاٹس کلیکٹ کر لیں. میں 2 شارٹ آپ کو سنا لیتا ہوں. مین وائل جو حکومت نے ابھی تک ان لیکس کے حوالے سے یہ کام کیا ہے, اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایڈیشن کی ہے. یہ سنیں ذرا کیا فرما رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آئی بی اور آئی ایس آئی کے جو لوگ ہیں یا جو ان کے سربراہ ہیں وہ اس میٹنگ میں کوئی ابتدائی طور پہ جو ہے وہ پریما فشائی کوئی بات رکھیں گے, اور میری انفارمیشن بھی یہ ہے کہ وہ کسی نتیجے پر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. پھر انہوں نے کوئی بگنگ ڈیوائسز کے حوالے سے بھی کوئی بات کی کہ ہو سکتا ہے کوئی بگنگ ڈیوائسز ہوں, وہ کس نے لگائے, کیسے لگائے, یہ بھی سن لیں. اگر تو یہ بگنگ ہے, اگر وہاں پہ کوئی ڈیوائسز لگی ہوئی پائی گئی یا جو ہے وہ سامنے آئی, تو پھر تو یہ معاملہ سیریس ہے. یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سیریس ہوگا کہ کرنے والا کون ہے, کوئی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں وہ کس طرح سے لگی ہیں, اور سیریس بھی ان معنوں میں ہے کہ ایسا کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ پھر ملک کے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. جی جی سر. دیکھیے 2-4 باتیں جو ہے, ایک تو بالکل صحیح بات کی ہے چودھری صاحب نے. اگر عدالتوں کے اوپر عدالتیں دیکھیے بہت ہی اپنی نیک نیتی سے مشورہ دیتے ہیں. دیکھیے امپارشل پروسیکیوشن ہمارا بطور عوام حق ہے. امپارشل پروسیکیوشن جو کہ نیشنل کرپشن کے کیسز ہیں, جس طرح کہ اب نیب جو ہے وہ ان کو اپنی پسند کے وکیل اور اپنی پسند کے جوابات دے گا, تو یہ امپارشل پروسیکیوشن کیسے ہوگی ریگارڈلیس آف کہ ایشوز کے. اگر کوئی آدمی جو ہے, کیا یہ جو سہولت ملی ہے باہر سے آ کے 5 سال مفروری کے بعد سرنڈر کیے بغیر, لیکن یہ کہ آپ اور مجھے یا کسی عام آدمی کو حاصل ہے؟